قرآن مجید اسی طرح ماہ رمضان میں قرآن شریف کا خلاصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ سب سے پہلے تو تبدیلی قبلہ کی بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اہل یہود یہ طعنہ دیتے تھے کہ دین نیا لے آئے ہیں لیکن قبلہ وہی ہمارے والا پرانا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بھی 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ ایک دن ظہر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کبھی قبلہ تبدیل ہو جائے۔ 2 رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی، اور حضور نے جیسے ہی اپنی توجہ آسمان کی طرف فرمائی تو رب کریم نے فرمایا، محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ جدھر منہ کریں گے ہم ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل فرما دیا اور فرمایا یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے پیروی کرنے والوں کے لیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو الٹے پاؤں پھر جائیں گے کہ کل قبلہ اور تھا اور آج قبلہ اور ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں، بلکہ سارے ہی ایسے ہیں جنہوں نے سوال ہی کوئی نہیں کیا۔ ان کی توجہات کا قبلہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، کوئی سوال نہیں کیا۔ حضور کے پیچھے صحابہ نے نمازیں ادا کی۔ پھر انہی 2 رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ اب مسلمان جہاں کہیں سے بھی آئیں وہ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں اور اسی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھیں۔ اور انہی ابتدائی 2 رکوع جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مسلمان درمیانی امت ہے، امت وسط ہے، اس کا ہر کام افراط و تفرید سے پاک ہے، یہ ہر کام میں معتدل ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت میں باقی جو ساری امتیں ہوں گی وہ سرے سے مکر ہی جائیں گی کہ ہمیں تو کسی نے تبلیغ کی نہیں، وہ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کا تبلیغ کرنا بھول ہی جائیں گے، وہ مکر جائیں گے۔ تو رب کریم پھر نبی کریم علیہ السلام کی امت کو ارشاد فرمائے گا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نبیوں نے تبلیغ کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے علماء کی، صلحاء کی، صوفیاء کی، اولیاء کی گواہی پرانے انبیاء کرام کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اس امت کے اولیاء، صوفیاء، علماء، راسخون فی العلم، یہ لوگ اٹھ کے گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ، انبیاء کرام نے تبلیغ کی تھی اور تیری دعوت کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو اس وقت باقی ساری قومیں یہ بھی اعتراض کریں گی کہ اللہ یہ تو بعد میں آئے تھے، انہیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے انبیاء نے تبلیغ کی ہے؟ تو رب فرمائے گا ہاں بھی بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور امت بول کے کہے گی ہمیں مدینے والے محبوب نے بتایا ہے، ہمیں نبی کریم نے بتایا ہے، شہداء علی الناس۔ تو امت گواہی دے گی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور فرمایا پھر میرے رسول اپنی امت پر گواہی دیں گے، پھر نبی کریم علیہ السلام امت پر گواہی دیں گے، اور اس طرح اس امت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کے باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے تشریف لانے کو قبول فرمائے گا، اور اس گواہی کو منظور کر کے اب امتوں پر حد جاری کی جائے گی کہ تمہیں تبلیغ کی گئی تھی، پھر تم نے اس بات کو قبول کیوں نہ کیا۔ پھر جب ہم بڑھتے ہیں نا دوسرے سے تیسرے رکوع کی جانب، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رکوع سے پہلے ایک بڑا خوبصورت فرمان جو بڑا زبان زد خاص و عام ہے، ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے وہ پیر صاحب پاک پتن شریف تشریف لے گئے تو وہاں نعرہ لگ رہا تھا حق فرید یا فرید۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں، تو ایک صاحب نے پیر صاحب سے کہا یہ کیا نعرہ لگ رہا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے یہ قرآن سچا ہو رہا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کرا دوں گا۔ تو فرمایا فرید الدین نے ساری زندگی رب رب کیا ہے، اب ان کے جانے کے بعد اللہ فرید فرید کروا رہا ہے۔
تو اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں دوسرے سے تیسرے رکوع میں تو بڑی معروف آیات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کا حکم دیا گیا، اور جو صبر کرے اس کو اللہ نے اپنی معیت کی بشارت سنائی۔ پھر جو اس کے رستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ کہنے سے منع کیا۔ پھر فرمایا تمہیں مشقت جھیلنی پڑے گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں بھوک سے، پھلوں اور جانوں کی کمی سے، خوف سے آزمایا جائے گا، اور پھر جو صبر کرے گا فرمایا اسے اللہ تعالیٰ بشارت بھی عطا فرمائے گا، اور اس پر رب کریم اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں ہم المہتدون، جن کو صبر کرنا آتا ہے، جن میں حوصلہ ہے، جن میں تحمل مزاجی ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اصل ہدایت اس آدمی کے پاس ہے جس میں پھر کوئی صبر بھی ہے، کوئی حوصلہ بھی ہے، کوئی سکون بھی ہے۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے سے مسائل حج بیان فرمائے۔ پھر اس سے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں بیان فرمائیں، اور وہ والی علامتیں بیان فرمائیں جو انسانی شعور کے مطابق ہیں، جن کو انسان روز دیکھتا ہے۔ فرمایا زمین آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے اختلاف ہونے میں، کہ جب رات ہوتی ہے تو دن نہیں ہوتا، اور جب دن ہوتا ہے تو پھر رات نہیں ہوتی۔ اور فرمایا یہ جو منوں ٹنوں وزن لے کے دریا اور کشتی سمندر میں چلتی ہے، فرمایا اس میں، اور جب ہم آسمان سے پانی برسا کر زمین سے پھل اگاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے سمجھ جاؤ یہ خود نہیں بنی، انہیں کوئی بنانے والا ہے، انہیں کوئی بنانے والا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہونے کی علامتیں بیان کی، اور پھر اسی مضمون میں آگے جل کے فرمایا کہ جب میرے بندے میری یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے، بنایا سارا کچھ، یہ چوتھے سے پانچواں رکوع آپ دیکھیں گے، فرمایا بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے، پر تم نے وہ کھانا ہے جس کے کھانے کی تمہیں اجازت دی گئی ہے، حلالا طیبا، پاکیزہ چیز، سارا کچھ تمہارے لیے ہے، پر جس کی اجازت ملے تم نے وہی۔ کچھ چیزوں کی یہاں کھانے کی ممانعت ہے لیکن جنت میں وہ چیزیں کھانے کی اجازت ہوگی۔ تو فرمایا تم حلال اور طیب چیز کھاؤ، شیطان تو تمہیں بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن تم اس طرف آؤ جس چیز کا تمہارا رب تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر، انہی آیات مقدسہ کے اندر، چوتھے سے پانچویں رکوع میں 4 ان چیزوں کا بیان فرمایا جو قطعی طور پر حرام ہے۔ 4 وہ چیزیں جو قطعاً حرام ہیں، ان میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ مردار، جو جانور ذبح نہ کیا جائے اور بغیر ذبح کے مر جائے وہ کھانا حرام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ تو خون لگتا ہے روز لوگوں کو، وہ تو لگتا ہے، بوتلوں کی بوتلیں نوجوان خون دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے بزرگوں نے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ضرورت کے لیے دینا جائز ہے، مجبوری ہو تو پھر خون دینا، جس طرح انسان مر رہا ہو تو اس کے لیے مردار کھانا بھی جائز ہے۔ تو کوئی بیمار، اتنا بیمار کہ اب ڈاکٹر کہے کہ سوائے خون کے کوئی اور چارہ نہیں ہے تو وہ دینا جائز ہے، بالکل، جو دے گا اللہ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح تیسرے نمبر پر سور کا گوشت، یہ بھی قطعاً حرام ہے، کوئی ایسی صورت ہی نہیں کہ جو اس کو جائز کیا جا سکے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کا بھی ذکر فرمایا جس پر لوگ عقیدے کے لحاظ سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس پر وقت ذبح، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور بھی حلال ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کے بڑا الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، جس پر غیر کا نام آ گیا وہ حرام ہو گیا، لہذا کسی نے کہہ دیا کہ یہ بکرا غوث اعظم کے نام کا رکھا ہے تو یہ حرام ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ میں نے
11ویں شریف کے لیے دمبا رکھا ہے قربانی، حضور غوث اعظم کے سال ثواب کے لیے دوں گا تو یہ درست نہیں۔ تو بھئی یاد رکھو وقت ذبح، یہاں تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وقت ذبح کسی اور کا نام لیا تو پھر وہ حرام۔ دیکھیں نا، کسی بندے نے اگر کہہ دیا کہ یہ دمبا زید کا ہے، 4-5 دمبے بکرے گھوم رہے تھے، کسی نے کہہ دیا زید کا ہے، یہ بکر کا ہے، یہ عمر کا ہے، یہ سعد کا ہے، اب کیا یہ لفظ کہنے سے وہ حرام ہو جائے گا؟ روز کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا۔ اگر آپ نے کہہ دیا غوث پاک کے سال ثواب کے لیے ہے تو پھر وہ حرام ہو گیا جی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ میں نے بیٹے کے عقیقے کے لیے رکھا ہے، پھر بھائی اگر ولیمے کے لیے رکھا ہو تو وہ تو کہہ رہا میں نے بیٹے کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ بکرا تو اللہ کے نام کا ہے۔ تو بلا وجہ لوگ اس میں ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں، تو اس کو سمجھ لیں یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 173 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن کا کھانا بالکل ناجائز ہے۔ تو وہ 4 چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی جی۔ سب سے پہلے مردار، پھر بہتا ہوا خون، پھر سور کا گوشت، اور چوتھے نمبر پہ وہ جانور جس پر وقت ذبح کرتے وقت کہا جاتا ہے نا بسم اللہ ہے۔ ہاں، اب مرغا خریدنے جاؤ گے نا تو اس سے کہنا ذرا اونچا پڑے۔ میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا تو تکبیر ہی نہیں پڑھتا؟ کہتا میں نے پکی پڑھ کے چھری پہ پھونک لی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون سا نیا دین نکلا ہے؟ کہتا چھری پہ پھونک لی ہے تو اب پکی ہو گئی چھری۔ تو میں نے کہا چھری کے ساتھ اگر کسی نے پیاز کاٹ لیا تو پھر تیری پھونک کا کیا بنے گا؟ تو وہ تو گئی نا جی۔ تو اس لیے یہ جانور جب حلال ہوگا جب کہا جائے گا بسم اللہ ہے، اللہ اکبر۔ پھر آگے 5 میں سے 6 رکوع میں جو پہلی آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے۔ جب یہ قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی تو یہودی بھی اپنے قبلے پر اصرار کرنے لگے، عیسائی بھی اپنے قبلے پر اصرار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ کہنے لگے مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تو نیکی نہیں کہ منہ مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب کرو۔ تو یا اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ نیکی ایمان کا نام ہے۔ پھر فرمایا فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلام آزاد کرانے کے لیے۔ اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعوے میں سچے ہیں، جو ایمان بھی لائیں، خرچ بھی کریں، مصیبت پر صبر بھی کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اللہ سے۔ آگے یہ آیت جس میں اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے، بدلہ لینے کا۔ یہ حکم اسٹیٹ کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو پھر اس کا بدلہ لو۔ تو کس طرح بدلہ لینا ہے؟ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ہاں اگر کوئی وارث معاف کر دے تو بات الگ ہے، ورنہ بدلہ لو۔ اور قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدلہ لوگے تو زندگی ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی۔ اگر حکمران مجرموں کو سزا دیں گے تو باقی لوگوں کی زندگی محفوظ رہے گی، بچے گی۔ حکم دیا گیا یہاں کہ بدلہ لیا جائے۔ پھر جب ہم 6 سے 7ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں تو اس میں اللہ نے روزے کا حکم دیا، رمضان کی فضیلت بیان کی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیۃ طعام مسکین، جو تو مریض ہو، بیمار ہو، وہ تو اتنے روزے جو ہے وہ اگلے دنوں میں رکھ لے۔ اور آگے جا کے یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیادہ ہی بیمار ہو پھر وہ 1 مسکین کا فدیہ دے دے، کھانا دے دے۔ پھر اسی آیہ کریمہ میں رب کریم نے فرمایا اگر تم مجھ سے دعا مانگو گے اسی رکوع میں تو فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو بھی ضرور قبول کروں گا۔ پھر اسی میں بتایا گیا کہ رات کے وقت تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے اور عمل زوجیت کی بھی تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تبارک